السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ تمام حضرات بخیر عافیت ہوں گے۔ ہماری دل کی دعائیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دونوں جہان کی خیر برکات عطا فرمائیں۔ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ اپنے بیانات میں لطائف بھی بہت سناتے تھے اور ہنساتے بھی بہت تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک عجیب لطیفہ سنایا تھا، میں آپ حضرات کو سناؤں اور اس سے جو سبق ملتا ہے ہم لوگ انشاءاللہ اس کو بھی سمجھیں گے۔ ایک مرتبہ ایک شرابی پینے کے لیے پیسے ختم ہو گئے تو دل میں بات آئی کہ چلو اب تھوڑا سا نہ دو کہ اللہ کے در پر جانا چاہیے اور توبہ کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ تو نیا دھویا، اچھے کپڑے پہنے، گھر والے بڑے خوش ہو گئے کہ شاید زندگی کی تبدیلی کا وقت آ چکا ہے، اور یہ کہ نہ دو کہ وہ سوچا چلو مسجد جاتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں۔ عصر سے پہلے حضرت مسجد پہنچے، اذان ہو چکی تھی، پہنچے تو مسجد والے بھی بڑے خوش ہو گئے کہ شاید دل کی دنیا کو بدلنے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہوگا۔ تو انہوں نے سنت 4 رکعت پڑھی اور سنت نماز پڑھنے کے بعد دیوار کا ٹیک لگا کے حضرت بیٹھ گئے اور باہر دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچھا پیچھے یہ ہوا نا کہ اس کا جو پارٹنر تھا شراب پینے میں وہ گھر پہنچا، گھر پوچھا کہ بھائی میرا دوست کدھر ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی وہ تو مسجد گیا ہے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی، کہا میرا پارٹنر اور مسجد؟ تو بڑا ہوشیار تھا، وہ تلاش کرتے کرتے مسجد پہنچا۔ تو حضرت تو پہلے ہی مسجد کے دروازے پر دیکھ رہے تھے اور پارٹنر آگے مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا، دونوں کی نظر سے نظر ٹکرائی تو اس نے اشارے سے کہا کہ کیا ہے؟ تو سامنے والا بہت ہوشیار تھا، اس نے جیب سے 2 بوتل نکالی اور یوں ہلایا کہ بھائی اپنا انتظام ہو گیا پینے کا۔ جب دیکھا تو بے قرار ہو گیا اور فوراً اٹھ کے مسجد سے نکلنے لگا۔ تو مسجد کے احباب نے کہا کہ بھائی صاحب سنت تو آپ نے پڑھی لی ہے اور فرض بس کھڑی ہونے کو ہے، آپ فرض بھی پڑھ لیجئے۔ تو اس نے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ بھائی جب سنت پہ مل گئی تو فرض کی کیا ضرورت ہے۔ تو آج آپ حضرات کو اس پر ایک شعر سنانا چاہوں گا۔ کہنے والے نے کیا عجیب کہا تھا کہ دکھ میں خدا کو یاد کیا، سکھ میں خدا کو بھول گئے، جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں ہے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے، نشنے والوں کے گندے لائف اسٹائل یاد رہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو امت نے بھلا دیا، گانے یاد رہے قرآن بھلا دیا، موسیقی یاد رہی اللہ کی یاد بھلا دی، نچنے والیوں کے گندے لائف اسٹائل یاد رہے، حضرت فاطمہ کا پردہ امت کی خواتین نے بھلا دیا، حضرت خدیجہ کی قربانیوں کو امت کی خواتین نے بھلا دیا، حضرت امی جان عائشہ کے علم اور ان کی خدمات کو امت نے بھلا دیا، اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ آج ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم شب میں تو اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور دن آئے اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، رمضان آئے اللہ سے توبہ کر لیا، شب برات آئے اللہ سے توبہ کر لیا۔ توبہ کر لینا بہت اچھی بات ہے کہ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ایک مرتبہ اپنے روٹھے رب کو منا لیا اس کے بعد پھر اللہ کو چھوڑ دینا، رمضان کے بعد پھر اللہ کو بھلا دینا، شب برات کے بعد پھر اپنے اللہ کو بھلا دینا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے، اب اس عزم ارادے کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں 15 شعبان گزرنی ہے اور رمضان انشاءاللہ گزارنے ہیں کہ اب تو جینا بھی اللہ کی مرضی پر ہے، اب تو مرنا بھی انشاءاللہ اللہ کی مرضی پر ہے، اب جئیں گے اللہ کے احکامات کے ساتھ، اب مریں گے اللہ کے احکامات کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں 15 شعبان گزرنی ہے، ہمیں رمضان کا انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ ہمیں استقبال کرنا ہے، سچے پکے عزائم اور ارادے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ آنے والی 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی کی انقلاب کا اللہ پاک ذریعہ بنا دے، امت کی زندگی کی تبدیلی کا اللہ پاک ذریعہ بنا دے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے سارے سال کی لسٹ بھی کیا کرتے ہیں، لہٰذا ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ اپنے اس آنے والے سال کو انشاءاللہ نیکیوں سے مزین کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہم سارے مسلمانوں کی مغفرت کا اللہ پاک سامان بنائیں اور اللہ تعالیٰ اس سال اپنے دین کو دنیا میں اللہ تعالیٰ غالب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔